फ्रस्ट्रेशन झलक रही है। हम सब जानते हैं कि ये इमरान कोई उसूली आदमी नहीं है। इसके पास ना कोई आइन पर चलने का उसूल है, ना जमहूरियत पसंदी इसकी फितरत है। जमहूरियत के हुसूल के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए हमने आग और तूफानों से खेला है, हमने लहू दिया है, हमारे कारकुनान, हमारे लीडर शहीद हुए हैं। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के आइन को रौंदा जाए, इसलिए नहीं कि इमरान अहमद न्याजी जैसा खुद गर्ज शख्स मार्शल लॉ लगाने की बात करे। हम इमरान अहमद न्याजी के इस बयान की सख्त मजम्मत करते हैं और इसे मुस्तरद करते हुए हम इसे बार बार रिलीफ देने वालों से ये मुतालबा करते हैं कि इसको बुलाकर पूछें कि खूनी इनकलाब का मतलब क्या है। इसको बुलाकर पूछें कि ये इसकी हिम्मत कैसे हुई कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की बात करे। उसको बुलाएं और उससे ये पूछा जाए। ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है। वैसे ये वो बयान नहीं है जहां जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिला दिए गए हों। ये वो बयान नहीं है कि कहा जाए कि एक साल में 12 मौसम होते हैं। ये वो बयान नहीं है जहां ये कह दे कि कायदे आजम जो है वो कैंसर से उनकी वफात हुई। जिस जाहिल को ये पता नहीं है कि बानी पाकिस्तान की वफात कैसे हुई, जिस कम अक्ल को ये पता नहीं है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी बीमारी थी, तो उसके अपनी जहनी बीमारी का इलाज कराने की जरूरत है। क्या वजह है कि इमरान खान, और ये पूछा है कई लोगों ने, कि रात को भी काला चश्मा पहन रहा है, क्या वजह है? और चूंकि ये तनकीद हुई बारहा और बार बार, इसलिए उसने अपने एक जमहूरे को भी काला चश्मा पहना दिया कल। लेकिन फिर भी हम पूछेंगे कि रात को तुम काला चश्मा क्यों पहनते हो? वो क्या चीज है जो तुम छुपा रहे हो? हमें पता है कि हवाई जहाज को हेलीकॉप्टर के मजे आने लगे थे, इसीलिए वो आज भी चाहता है कि वो वजीर आजम बन जाए पाकिस्तान का, ताकि वो बनी गाला से वजीर आजम हाउस जाए हेलीकॉप्टर में। जिस मुल्क में इक्तदार हासिल करने से पहले वो कहा करता था कि फलाने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है, फलाने मुल्क में ये होता है, फलाने मुल्क का सदर ये करता है, वो जब खुद इक्तदार में आया तो उसने जो आला काम करके दिखाया वो था हेलीकॉप्टर का सफर, और फिर उसकी वजाहतें उसके चमचे देते नजर आए, बताते रहे कि कितना पेट्रोल खर्च होता है। अरे भाई, जिस मुल्क में गुर्बत हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वहां का वजीर आजम हेलीकॉप्टर में अपने घर से अपने दफ्तर जाता हुआ नजर आए तो ये शर्म की बात है। वो तो कहता था कि वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दूंगा, लेकिन उसी वजीर आजम हाउस से पंजाब हुकूमत के ऊपर कब्जा करने के लिए फरा गोगी को बिठा दिया। उसी वजीर आजम हाउस से पंजाब हुकूमत की कमाई जो है वो बटोरी जाती रही, और हीरे की अंगूठियों की ऑडियो लीक्स भी बाहर आ गईं। तो चस्का सिर्फ इक्तदार का है। इस शख्स को अवाम का कोई गरज नहीं। अगर अवाम का गरज होता या अवाम से कोई लगाव होता तो पिछले 4 बरसों के जो वफाक पे बैठकर हुक्मरानी की है इमरान अहमद न्याजी ने, उसका हिसाब देता। एक लफ्ज नहीं बोलता कि 4 बरसों में क्या हुआ, और बार बार अपने सियासी मुखालफिन को गालियां देता है। घड़ी चोर ये है, बीवी चोर ये है, लेकिन दूसरों को डाकू कहता है। अब इसकी जबान जो है उसका, मैं समझती हूं कि उसके लेवल पर कोई भी जी शऊर, कोई भी जो है तहजीब याफ्ता शख्स इसकी जबान का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये जिसे हमारे बड़े सिखाते थे, ये लोफर पना है।
लोफर पने का जवाब देकर हम खुद कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे। ये हमें बड़े ने सिखाया है कि किसी बदजबान शख्स का जवाब देकर आप खुद कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे और वो कीचड़ आप पर आएगा। ये हमने सीखा है, ये तहजीब है, ये हमारे घरानों का एक तरीका है। तो जिसकी तरबियत अगर देखनी हो तो उसकी बात करने से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इमरान अहमद न्याजी के बात करने से उसकी अपनी तरबियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम चाहकर भी उसकी जबान और उसका स्टाइल अपना नहीं सकते, और अल्लाह का शुक्र है हम नहीं कर सकते। इस मुल्क के अंदर इस तरह का फैशिज्म पहले भी फैलाया गया है। एक साहब कहा करते थे कि बंदूकें खरीदो, घर का जेवर बेचो, फ्रिज बेचो, टीवी बेचो और बंदूकें खरीदो, असलहा खरीदो। आज ये भी बंदूकों की बातें कर रहा है। आज इसके हवारी भी बंदूकों की रिपोर्टें लेते हुए उनके ऑडियो लीक सामने आए हैं। पूछ रहे हैं कि कितनी बंदूकें हैं, तैयारी मुकम्मल है। 2 लोग अब तक इस खूनी मार्च के नतीजे में जान बहक हो चुके हैं, जिसमें एक आप ही की कम्युनिटी की बहन थी जो रिपोर्टर थी, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो इसलिए ये पूरा टोला जो है उसके खानदान पर जाके काबिज हो गया है। क्यों नहीं होने दे रहे इन्वेस्टिगेशन? क्यों लिखवाया है उस मासूम रिपोर्टर जिसका कत्ल हुआ है, क्यों लिखवाया है उसके शौहर से वो दस्तावेज फौरन? क्यों नहीं आप होने देते इंक्वायरी, ताकि पता चल जाए कि उसका कत्ल हुआ है या हादसा है? अगर आपका दामन साफ है तो आप इस केस को एक टेस्ट केस बनाकर पेश करें, क्योंकि वहां उसका कत्ल होता है और दूसरे ही रोज एक और सहाफी पिटता है इंतजामिया से। तो ये सिलसिला थमेगा नहीं। आप कितने भी पैकेजेस का ऐलान कर दें, इस तरह से मीडिया की जो कम्युनिटी है उसको आप महफूज नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि आपका फैशिस्ट ज़हन आज़ाद मीडिया को तस्लीम नहीं करता। ये हम भी जानते हैं कि आपके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों को उठाया गया, सहाफ़ियों की ज़बाबंदी की गई और काले कानून की तैयारी आप कर चुके थे। ये तो मीडिया कम्युनिटी और उन सियासी जमहूरी पॉलिटिकल पार्टीज के एहतजाज की बदौलत वो काला कानून जो है वो नाफिज ना हो सका। आप तो काला कानून ले आ चुके थे और बरमला कह रहे थे कि ये कानून जरूर आएगा। ये तो आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ा और जब कौमी असेंबली के सामने बाकायदा धरना दिया गया, उसके बाद आपको होश आया कि ये हो नहीं सकता। तो आपका जहन कितना मीडिया फ्रेंडली है और आपका रवैया कितना मीडिया फ्रेंडली है हम जानते हैं। लिहाजा अपनी हदों में रहो। हम जानते हैं इमरान अहमद न्याजी, तुम्हें कुर्सी की हवस है, तुम्हें कुर्सी की भूख है, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान के नौजवान के पास रोटी है या रोजी है या उसके पास कोई जो है वो घर में राशन है। तुम्हें इससे कोई गरज नहीं। गरज होता तो 4 बरसों में जो कुछ किया उसके बारे में भी बात करते। बात इसलिए नहीं करते कि तुम्हारे स्कैंडल्स की एक लंबी फहरिस्त है। पेशावर की बीआरटी से लेकर इस्लामाबाद रावलपिंडी रिंग रोड तक, अल कदीर यूनिवर्सिटी की जो पूरी रकबा तुमने हत्याया है, जो तुमने लोग लगाए, खा वो गैस के ऊपर तुमने नदीम बाबर जैसे शख्स को लगाया जो आज गायब है। आज शहजाद अकबर भी गायब है। आज अद्वियात की कीमतें 700% बढ़ाने वालों से भी कोई हिसाब नहीं ले रहा। फराग गोगी का भी कोई हिसाब नहीं। क्योंकि तो ये सारे सवाल तुमसे ना हो इसलिए तुम बार बार चोर डाकू के नारे लगाते हो। लेकिन साबित हो गया कि तुम सबसे बड़े चोर हो। तुम तो घड़ी चोर हो।
تم نے تو جو حدیں پار کی ہیں نئی مثالیں قائم کی ہیں چوری کی، اور اس کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ آگے کہتے ہو کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میری گھڑی تھی۔ ارے بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ جو باقی لوگ کیس بھگتتے ہیں نا وہ تو بہت معصوم ہے تمہارے آگے، تم تو شاطر آدمی ہو۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت کے خلاف، پاکستان میں آئین کے خلاف نہ انتہا پسندوں کو برداشت کیا گیا ہے، نہ عمران احمد نیازی کو برداشت کیا جائے گا۔ باقی آپ کا حق ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں، آپ احتجاج کریں، یہ آپ کا جمہوری اور آئینی حق ہے، لیکن اس آئین میں جمہوریت کا ذکر ہے۔ یہ آئین مارشل لا اور ڈکٹیٹرشپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس آئین کی وائلیشن میں آرٹیکل 6 لگ جاتا ہے، تو لہٰذا عمران احمد نیازی کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے اس بیان کے خلاف جو آئینی طریقہ ہے ہم اس کو بھی اپنائیں گے، ہم اسمبلیوں میں بھی بات کریں گے، اور ضرورت پڑی تو وہاں ریزولوشنز بھی آئیں گی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ مارشل لا لگا دو۔ یہ جنرل مشرف کا ساتھی ہے، اس نے جنرل مشرف کو ریفرینڈم میں ووٹ دیا ہے، اس کا یہ پولنگ ایجنٹ تھا۔ 900 چوہے کھا کر یہ اب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لوگوں پہ فتوے لگا رہا ہے۔ اس سے ہم توبہ نعوذ باللہ، یہ ہمیں دین کی بات بتائے گا؟ یہ شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمیں بتائے گا؟ اتنے برے دن نہیں آئے ہیں پاکستان کے اور پاکستانیوں کے کہ ہم اس سے سیکھیں گے۔ اس کی جو کچا چٹھا ہے ہم اپنی بچیوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، اس کا یہ کردار ہے۔ میں اس کے کردار پر مزید بات کیا کروں، آپ سب واقف ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، آپ کو سب پتہ ہے اس آدمی کا کچا چٹھا۔ لیکن چونکہ اس نے کل جو بھیانک بات کی ہے اس پر ہمیں سخت تکلیف ہے، ہم گالیاں بھی برداشت کر رہے ہیں، بڑے دنوں سے کر رہے ہیں، اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے یہ باتیں کرتا ہے، اسے شرم آنی چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری صاحب، یہ تو ان کا ظرف ہے کہ کبھی یہ جواب نہیں دیتے اور نہ ان کو دینا ہے اس شخص کا جواب، لیکن انسان کی کوئی طریقہ ہوتا ہے، کوئی ایک لحاظ ہوتا ہے، اپنی عمر کا بیہیو کرے تو بہتر ہے۔ جو اس کی عمر ہو چکی ہے یہ اپنی عمر میں رہے اور اس ویسے ہی بیہیو کرے۔ یہ پاکستان کے جو چند لوگ اسے فالو کرتے ہیں ان کو جس طریقے سے یہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ بیچارے استعمال ہو رہے ہیں، شاید یہ ہرگز میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اور ایک بار پھر میں عمران احمد نیازی، کیونکہ 2014 میں بھی ایڈونچر کر چکا ہے اور اس کا وہ دھرنا اس وقت ختم ہوا جب اے پی ایس کے معصوم بچوں کا خون بہا، تو اس کی یہ پرانی عادت ہے، یہ کرتا ہے یہ کام، لیکن اس کی رویے کی، اس کے بیان کی میں ایک بار پھر مذمت کرتی ہوں۔ اور عمران احمد نیازی کی یہ بھول ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگے گی، اور جو وہ باتیں کل بھی کر رہا تھا نیوٹرل کی، جب اس کے ساتھ تھے لوگ تو وہ سب اچھے تھے، لیکن جب انہوں نے آئینی راستہ اختیار کرنے کی بات کی، آئین کو فالو کرنے کی بات کی، تو وہ سب برے ہو گئے۔ چونکہ میں صرف اس لیے نہیں کہتی ہوں کہ عمران احمد نیازی جو ہے وہ میرا سیاسی مخالف ہے، لیکن عمران احمد نیازی کو وزیر اعظم کی کرسی سے اس آئین کے تحت نکالا گیا، آئینی طریقے سے نکالا گیا۔ اور یہ جو موب کلچر ہے نا، موب کلچر حکومتیں نہیں بدلتا، حکومت جمہوری طریقے سے بدلی جاتی ہے، آئینی طریقے سے اسے ہٹایا جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس آئینی طریقہ ہے 100 بسم اللہ، باقی موب کلچر سے نہ مچھر کالونی کا موب ٹھیک تھا اور نہ عمران احمد نیازی کا موب کلچر ٹھیک ہے۔ یہ موب کلچر ہے، اس سے حکومتیں نہیں بدلتی۔
بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیے گا, میڈم یہ بتائیے, دو مطالبے ہیں, ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا آرمی چیف تعینات ہوگا اس کے لیے ہم سے مشورہ کر لیں. تو کیوں نہیں کر لیتے, پوری قوم کو اس مارچ سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ بھائی یہ ہے کہ دیکھیں مارچ کیونکہ یہ خونی مارچ ہے, یہ خود کہہ رہے ہیں. ہم نے تو اب لہو کا ذکر, بلڈ شیڈ, اس کو انگریزی میں بلڈ شیڈ کہتے ہیں, اپنی ٹویٹ میں موصوف نے لکھا ہے اور ایک غلط تصویر بھی لگائی ہے ٹویٹ کے اندر. تو مطالبات سمپل تو نہیں ہے میرے بھائی. دیکھیں ایک نظریاتی جمہوری کارکن کی حیثیت میں تو الیکشن بہترین طریقہ ہے اور ہمارے لیے تو جمہوریت بہترین انتقام ہے, لیکن یہ الیکشن نہیں چاہتا ہے. اگر یہ شخص الیکشن چاہتا تو اسی برس اپنی حکومت آئینی طریقے سے ختم ہونے سے قبل ہی یہ الیکشن اناؤنس کرتا. ہم نے تو ایک مارچ کی تھی نا بھائی, کراچی سے لے کر اسلام آباد تک, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کہا تھا کہ الیکشن اناؤنس کر دو. تو اس شخص نے الیکشن اناؤنس نہیں کیے, تو الیکشن اس کا گول نہیں ہے. میں آج بھی آپ کو کہہ رہی ہوں, آپ لکھ لیں کہیں, اس کو صرف کرسی چاہیے, اس کو صرف اس ملک پر ایک بار پھر حکمرانی کرنی ہے, اسے اقتدار چاہیے. اگر اس کا مطالبہ اتنا سادہ ہوتا تو یہ اس کے ہاتھ میں اسی برس تھا, لیکن اس نے یہ پورا نہیں کیا. اور جہاں تک دوسری بات ہے, یہ اس کی اپنی بیانات میں تضاد ہے. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اس حکومت کو مانتا نہیں ہوں, اور دوسری جانب کہتا ہے کہ اس حکومت کو اگر ایک اہم فیصلہ لینا ہے تو اس میں مجھے ساتھ بٹھا لیں. تو پہلے تو تم بتاؤ اس حکومت کو مانتے ہو یا نہیں, اور پھر تم ان سے کسی بات کا مطالبہ کرو. موجودہ صورتحال میں آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو کہ کسی زمانے میں یہاں پر ایک تنظیم کا قائد تھا, جو کہ ابھی جس کی تقریر اور تحریر پر پابندی ہے. وہ جنہوں نے MQ بنائی وہ تو صرف کراچی تک محدود تھی, اور جنہوں نے عمران کو بنایا اس نے تو پورے ملک میں MQ پھیلا دی, کیونکہ یہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے. ہتھیار لو, جس طرح کہ اس کے گنڈاپور کی آئی فوٹیج, بندے کتنے, ہتھیار کتنے, وہ بھی یہی کہہ رہا. بالکل آپ کی بات درست ہے, اور آپ لوگ جیسے میں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ حالات کو رپورٹ کرتے ہیں, اسی لیے آپ کے پاس ہر ایک رپورٹ کی خبر ہے, ہر آڈیو لیک آپ کو پتا ہوتا ہے کس نے کیا کہا, چاہے وہ علی امین گنڈاپور ہوں جنہوں نے کشمیر کے الیکشن میں بھی دھمکیاں دیں, وہاں بھی پیسے بانٹے, اور اس کے علاوہ ان کی بدماشی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ ایسا شخص ہی نہیں ہے کہ جس کے سامنے کوئی جو ہے وہ عزتدار انسان بات کرے. لیکن یقیناً یہ بدماشی کا کلچر پاکستان میں پہلے بھی پروان چڑھایا گیا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس مائنڈ سیٹ نے صرف پاکستان کے معاشرے میں بربادی پھیلائی ہے, لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے. ہم آج بھی ان فسادیوں کے اس نفرت انگیز جو بیان تھے اور ان کا سٹائل تھا اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان مزید اس طرح کی ڈیوائیڈ اور اس طرح کی نفرت کو دیکھے. لہٰذا میں پھر دہراؤں گی کہ اس کو جو بار بار ریلیف دیتے ہیں وہ اس کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا مقصد ہے بلڈ شیڈ کا, کیا مطلب ہے مارشل لا لگانے کا. اس سے پوچھا جائے, کیونکہ اس ملک میں جمہوریت کے حصول کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. صرف پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی فرنٹ پہ تو ایک جماعت ہے, میڈیا کی قربانیاں ہیں, اداروں کی قربانیاں ہیں, تو ان قربانیوں کے بعد اس ملک میں جمہوریت آئی ہے. اب یہ پوچھا جائے اس سے کہ تم جو مارشل لا کی بات کرتے ہو وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. ایسے پوچھو ادا تھا. ٹھیک, دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ جو اقتدار ہمیں ملا ہے نا, وہ اقتدار جو ہے وہ کانٹوں کی سیج تھی, اور جن حالات میں ملک کی باغ دوڑ اس حکومت نے سنبھالی وہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی. اور اسی لیے ایک جماعت نے اقتدار میں آ کے بیٹھنا جو ہے وہ تسلیم بھی نہیں کیا. مختلف جماعتوں نے مل کر اپنے
جو بھی نظریاتی ڈفرینسز ہیں، اپنے جو بھی ماضی کے ڈفرینسز ہیں، ان کو بھلا کر اکٹھا بیٹھ کر اس ملک کو ایک بہت ہی مشکل سچویشن سے نکالنے کی کوشش کی گئی. معاشی فرنٹ پہ بھی عمران نے بربادی کی، اور آپ کو پتہ ہے خارجی فرنٹ پر بھی ہمارا بہت نقصان ہوا، جسے نہ صرف وزیر اعظم بلکہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد آج ہمیں بہت اچیومنٹس حاصل ہوئی ہیں، جس میں آپ جانتے ہیں کہ فیٹو سے پاکستان کا نام نکلنا، گوانٹانامو بے سے ہمارا ایک قیدی تقریباً 20 برس کے بعد جسے جنرل مشرف نے ان کے حوالے کیا تھا وہ واپس آیا بغیر کسی چارج کے، اور اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز میں جس طرح سے ہمارا کیس پیش کیا گیا. ہماری بہت اچیومنٹس ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ پرسیپشن سے بنتی ہیں، ایکشنز پرسیپشنز، اس کا بہت ہاتھ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کو جس طریقے سے ذلیل و خوار عمران احمد نیازی نے پچھلے 4 برسوں میں کیا، اس کی بھرپائی آج کرنی پڑ رہی ہے. تو الیکشن کی بات پہلی بتا دوں کہ یہ کبھی نہیں چاہتا تھا الیکشن، یہ آج بھی نہیں چاہتا الیکشن. ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں گے وقت آنے پر، لیکن کسی گروہ یا کسی ٹولے کے پریشر میں آ کے نہیں کریں گے. ہاں نے کہا پول جی. عمران خان نے ماشاءاللہ کی بات کی، اتنی بڑی بات کر دی، اس پہ آپ آج جو ہے پریس کانفرنس کر رہی ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ اسمبلیوں میں جا کر ان کے خلاف جو ہے مذمتی قرارداد بھی لا سکتی ہیں. تو اس ضمن میں آپ جوائنٹ سیشن بلا کے اس مطالبے کے خلاف آپ جائیں گی اسمبلی؟ جی بھائی بالکل، ہمارے پاس جو آئینی راستہ ہے ہم بالکل اسے اختیار کریں گے. ہم نے اپنی یقیناً اپنی قائد کو اسی جمہوریت کی جد و جہد میں کھویا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی دیکھی ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کے خاندان کے دیگر جو لوگ جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنا خون دیا ہے. تو ہم تو ظاہری بات ہے کہ اس کا درد محسوس کر سکتے ہیں. جس شخص نے انگلی تک نہ کٹائی ہو جمہوریت کے لیے، جس شخص نے ایک قطرہ لہو نہ دیا ہو جمہوریت کے لیے، وہ تو بہت آسانی سے مارشل لا لگانے کی بات کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ آپ کرنے چلیں، اس طرف نہیں آئے. پھر اس کے بعد لاہور میں کی میاں صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ 2000 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں مارچ میں. کتنے لوگ ہیں بھائی؟ میں کیونکہ خود لاہور میں تھی اور میں اسلام آباد سے لاہور گئی ہوں، یقین مانیے بڑے آرام سے گئی ہوں. کوئی مجھے تو وہاں محسوس ہی نہیں ہوا کوئی ایسا ہجوم. ہر چیز چل رہی ہے. صرف یہ خونی مارچ کا جو دے رہا ہے اور بندوقوں کی آڈیو لیکس، اس سے کیونکہ یہ خون دیکھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ خون بہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب اے پی ایس کے معصوم بچوں کا خون بہا اس کے بعد اس کا دھرنا ختم ہوا، لیکن اس شخص نے یہ گوارا تک نہیں کیا کہ یہ اے پی ایس کے اس وقت جو بچوں کی شہادتیں ہوئیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو. اب میں کہنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن کیونکہ آپ نے یہ تو اس وقت اپنی خوشیاں منا رہا تھا، یہ تو اپنا ولیمہ کر رہا تھا، آپ کو یاد ہے. تو اس سے زیادہ بے حس اور خود غرض شخص کوئی ہے نہیں. اچھا میڈم یہ بتا دیں، اسٹیبلشمنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، کھل کر آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم سیاست میں ہماری انوالومنٹ نہیں ہے. آپ لوگ ان کی ترجمانی بھی یہی کرتی ہیں اور آپ جمہوریت کا بھی دعویٰ کرتی ہیں. لیکن یہ بتائیں اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو علی وزیر رہا کیوں نہیں ہوتا؟ مندور پشتین کے بات کرنے پر ایف آئی آر کیوں درج ہوتا ہے؟ بلوچستان میں لاپتہ لوگوں کا ابھی تک سلسلہ جاری ہے. آپ گئی تھی خود کوئٹہ، ٹھیک ہے، آپ نے لوگوں کو یقین دہانی کرائی، ایک لسٹ آپ کو دیا گیا تھا کہ خدا کے واسطے ان کو رہا کرا دیں، اور رہا نہیں کرائے کم از کم یہ بتا دیں کہ یہ زندہ سلامت ہیں. لیکن آپ نے وہ لسٹ لیا، اس کے بعد ایک بندے کو جو ہے نا وہ اس کی لاش مل گئی. تو اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور ملک میں جمہوریت ہے تو یہ ماحول کیوں ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ایک حساس سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے پیش نظر معاملات جو ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہو گئے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی خاطر خواہ ہماری جو پروگریس ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئی. اور یہ ہیومن رائٹس کا ہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جو ہے
वो मिसिंग है या इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस का मसला पाकिस्तान में है, और हम यकीनन सच्चे दिल से पूरी नीयत से ये चाहते हैं कि मसला हल हो। यही वजह है कि हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस का जो बिल है वो पास हुआ, और उसके अंदर एक शिक थी जिसके ऊपर मेंगल साहब ने भी एतराज़ किया, दावर साहब ने भी एतराज़ किया और साथियों ने, और हमें भी वो शिक सही नहीं लगी। तो जमहूरी तरीका यही है कि वहाँ पर फ़ौरन उस शिक को निकाल कर उस बिल को पास कराया गया। ये एक अचीवमेंट है और हम इस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि उन लोगों को लाया जाए, बिल्कुल मेरी भी यही ख्वाहिश है और मेरा भी यही एफर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर कोई मिसिंग पर्सन ना हो। जिन इदारों का इसके अंदर रोल है उनके साथ भी बात हो रही है, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये पेशरफ्त आगे आप मज़ीद देखेंगे। कानून की शक्ल में एक बड़ी अचीवमेंट है और अमली तौर पर भी आप अचीवमेंट। जहाँ तक अली वज़ीर का सवाल है, मैं भी समझती हूँ बतौर एक MNA, एक अवामी नुमाइंदा, कि हर शख्स को अपने उस अवाम की नुमाइंदगी करने का हक़ मिलना चाहिए जिसे वो वोट लेकर आते हैं, और हम अपने तौर पर हर फोरम पर बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर और बतौर एक जमात ये बात उठाते हैं, और इंशाल्लाह इस पर हम यकीनन आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इसकी पेचीदगी को भी हल कराया जाएगा।